آج کیا ہے بد تہذیبیاں؟ یہ بھی بد تہذیبی ہوتی ہے کہ بد تہذیبی کا ذکر کرتے ہوئے آپ کسی علم والے بندے کی طرف آنکھیں گھمائیں. اور میری طرف تو اس بیچاری نے دیکھا بھی نہیں. میں اپنی بات کر رہا ہوں, تم علم والے نہیں, تم کھوئے والے ملائی والے ہو. تو یہ بہت تپا ہوا ہے بد تہذیبیوں پہ. آئی ایشور یو آج جتنے بھی بد تہذیبیاں ہوں گی نا ان میں سے ایک بھی تمہارے بارے میں نہیں ہوگی. میں نے پوری پہلے تو تحقیق پہلے کی ہے. کون سی میرے والی ہوتی ہے؟ تم اپنی بات کرو. یار لڑکی ہو رہا ہے خود ہی, تم پہلے ہر بد تہذیبی اپنے اوپر لے کے جاتے ہو. میں نے تو کبھی نہیں کہا, خود ہی بتا دیتے ہو تم معصومیت میں. اتنا بھی میں معصوم نہیں ہوں, میرے منہ سے نکل جاتا ہے. اچھا آج ہماری پہلی بات تہذیبی, اور یار منہ تو ٹھیک کرو اپنا. ٹھیک ہی ہے یار, کیا کان آگے کر لوں؟ میرا مطلب ہے اپنا منہ نارمل کرو. اچھا جی, یہ نارمل ہے, تمہیں اب نارمل ہی رہنے دو یار خدا کے لیے. اچھا ہماری آج کی جو پہلی بات تہذیبی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو مختلف سرکاری محکمے ہیں اور خاص طور پر جو ہیلتھ آفیشلز ہیں ان کے اہلکار جو مختلف کیمپینز چلاتے ہیں, یہ خاص طور پر پولیو ویکسین وغیرہ کی, اور بھی کئی جو سرکاری محکمے ہیں وہ مختلف گھروں کے دروازوں پر اور باہر دیوار پر مختلف قسم کی چوکنگ کر کے جاتے ہیں. انہوں نے اپنی کوئی نشاندہی کرنی ہوتی ہے. وہ اس قدر وہ بے ہنگم انداز میں اور وہ بدتمیزی کا مظاہرہ کرتے ہیں. یار گھر جائیں تو لگتا ہے کوئی تمیز کر گیا ہوا ہے. بالکل, وہ عجیب و غریب پورا علم العداد اس پہ لکھ جاتے ہیں اتنے بڑے سائز میں. اور اگر آپ نے نیا پینٹ کروایا دروازے پہ یا گیٹ پہ تو اس کا تو سمجھا کہ بیڑا غرق کر گیا. اور پہلے تو صرف وہ چوک کی مدد سے کرتے تھے, اب وہ باقاعدہ پکا رنگ استعمال کرتے ہیں. بالکل یوں لگتا ہے جیسے انہوں نے گھر والوں کے ساتھ کوئی ضد لگائی ہوئی ہے کہ ہم نے تمہارے گھر کا بیڑا غرق کرنا ہے. کے ساتھ مارک کر کے جاتے ہیں. اس کا ایک ڈیسنٹ سا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک چھوٹے سائز کا سٹیکر لیں, اس پر آپ نے جو ڈیٹیل جس مارک کرنی ہے وہ اس پہ مارک کریں اور گھر کے دروازے پر یا دیوار پر لگا دیں. سٹیکر چھوٹا سا کہاں لگا دیں؟ جن کے گھر 10 بچے ہیں ان کا تو پھر اتنا سٹیکر ہی لگے گا نا. ہر بچے کا الگ الگ سٹیکر لگے گا, فضول بات کر رہے ہو. اچھا ہماری اگلی بد تہذیبی, ہم نے اس کا انتخاب اس لیے کیا کہ آج کل بہت شادی بیاہ کا موسم اپنے عروج پہ ہے. تو شادی بیاہوں کے موقع پر اکثر ہمارے یہاں ایک پرانی روایت چلی آ رہی ہے کہ خاندان کے اندر جو لوگ ناراض ہوتے ہیں وہ شادی بیاہ کے موقع کا انتظار کرتے ہیں اپنی ناراضگی کے اظہار کا. بالکل. اور یہ بہت ہمارے گاؤں دیہات میں تو یہ بہت پرانا طور طریقہ ہے نا, لیکن اب یہ جو ایک غلط رسم ہے یہ شہروں میں بھی آ گئی اور پڑھے لکھے لوگوں میں آ گئی. پڑھے لکھے بڑے کھوچل ہوتے ہیں, بڑے ٹائم پہ لڑتے ہیں. جب سلامیاں دینے کی باری آتی ہے نا تو اپنے بچوں کو چھت پہ لے جاتے ہیں اور اوپر جا کے کہتے ہیں چھلانگے لگاؤ. وہ بچے چھلانگے لگاتے ہیں, گھر والے نیچے سے پوچھتے ہیں اوپر کون ہے, بس اوپر سے لڑائی شروع ہو جاتی ہے. اچھا آج ہم کون ہو گئے ہیں, واہ جی واہ, چلو چلیے کر. بالکل یہ صحیح کہہ رہے ہیں. اسی طرح کے چھوٹے چھوٹے بہانے اور عذر تراشے جاتے ہیں لڑائی کے لیے. ہاں بڑی عجیب عجیب باتوں پہ لڑ پڑتے ہیں یار. جب روٹی لگانے کا وقت آتا ہے نا, پراتے لے کے جا رہے ہوتے ہیں کسٹرڈ کی, کھیر کی, آگے سے وہ آگے کہتا ہے لا پتر مینوں دے دے. نہیں چاچا جی میں لے جاتا ہوں. شاباش جی, مینوں کی میں راہ چ کھا جانی ہے. شادی بیاہ کے دوران ناراضگیاں ہوتی ہیں نا, اس سے پہلے یعنی جب اس کو انوائٹ کرنے کا وقت ہوتا ہے اس وقت بہانے تلاش کیے جاتے ہیں بہت زیادہ. ہاں کسی کے گھر کارڈ دینے جاتے ہیں تو وہ لڑ پڑتا ہے, بھائی جب میرے بڑے بھرا کا بیاہ ہوا تھا تم آئے تھے, چکو اپنا کارڈ لے جاؤ. وہ بیچارہ ترلے کر رہا ہوتا ہے, پھپھا جی آپ کے بڑے بھرا کا جب بیاہ ہوا تھا اس وقت آپ کی ہمارے ساتھ رشتے داری نہیں تھی. اور جس کی وہ دعوت مسترد کر دیتے ہیں شادی والے گھر کی, اس بیچارے کو ڈبل ٹینشن ہو جاتی ہے, ایک اپنے شادی بیاہ کے انتظامات کی اور دوسرا اس گھر والے کو منانے کی. اچھا ہماری اگلی بات تہذیبی یہ ہے کہ ایمبولینس کو راستہ دیتے ہیں ہم لوگ, سب احترام کرتے ہیں اور زیادہ تر شہروں میں میرا خیال ہے کہ ایمبولینس کا اوور آل جنرلی احترام کیا جاتا ہے. نہیں بد تہذیبی یہ ہے کہ ایمبولینس کے جو ڈرائیورز ہیں وہ بد تہذیبی کا یہ مظاہرہ کرتے ہیں کہ چلو جب آپ مریض کو لے کے جا رہے ہیں یا مریض کو لینے کے لیے جا رہے ہیں اس وقت تو آپ سائرن بھی بجائیں اور جو ایمرجنسی لائٹ ہے وہ بھی جلائیں, لیکن جب آپ کی ایمبولینس خالی ہے اور کوئی کام سے نہیں جا رہی اس وقت بھی جب جتنا مرضی ٹریفک کا رش ہے انہوں نے بغیر کسی بات کے, بغیر کسی وجہ کے وہ سائرن بھی بجا رہے ہوتے ہیں اور ایمرجنسی لائٹ بھی جلائی ہوتی ہے. اس طرح آپ کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. کئی بار
بار آپ ایمبولینس خالی ہے, آپ اس کے ڈرائیور سے پوچھو کہ ایمبولینس تو خالی ہے, وہ کہہ دیتا ہے جی میں مریض کو لینے جا رہا ہوں, حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہوتی. اس طرح اس کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ جو اس کی کریڈیبلٹی ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے اس کو صرف اسی وقت وہ استعمال کرے سائرن اور لائٹ جب اس کی ضرورت ہوتی ہے. یار الیکشنوں میں ایمبولینس بڑی استعمال ہوتی ہے, 6 بجے تک اگر پولنگ ہے نا تو جو لوگ رہ گئے ہوتے ہیں نا آخری ٹائم میں پہنچتے نہیں, ان کو پھر ایمبولینس میں بٹھا کے لے کے جاتے ہیں. یہ میں نے ایمبولینس کا استعمال پہلی دفعہ سنا ہے. اچھا, ہماری اگلی بد تہذیبی کا تعلق ہمارے گھروں سے ہے. ہم اکثر و بیشتر اپنے ذاتی ملازمین کو گھر کا بچا کھچا کھانا دے دیتے ہیں کھانے کے لیے. میرا خیال ہے کہ یہ گناہ بھی ہے اور بد تہذیبی بھی. اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے یار, یہ تو بہت ہی بد تہذیبی ہے. سب سے پہلے ملازموں کو دینا چاہیے, پھر خود کھانا چاہیے. بالکل برابر کا کھانا, برابر کا پہناوا ان کو دینا چاہیے. لیکن اکثر گھروں میں یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جو سارے دن کا بچوں کا جو بچا کھچا کھانا ہے وہ سائڈ پہ کرتے جاتے ہیں اور وہ مکس کر کے اس کو ملازمہ یا ملازم کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے. یار اللہ معاف کرے, کئی گھروں میں تو خامد کو بھی وہی کھانا دیتے ہیں. پھر وہی اپنی رام کہانی. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. یار یہ اپنی رام کہانی نہیں, میں نے دیکھا ہے 1-2 جگہ پہ.